ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا قطر میں منجمد ایرانی اثاثوں میں سے $6 ارب جلد جاری کرنے کا مطالبہ، کہا ایران کی رقم اسے واپس کی جائے۔ ایرانی صدر نے تصدیق کی ہے کہ امن معاہدے کے تحت ایرانی تیل اور پیٹروکیمیکل مصنوعات پر عائد پابندیاں بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے اس پیش رفت کو ایرانی عوام کی عظیم فتح قرار دیا۔ قوم کے دورے پر موجود صدر پزشکیان نے کہا کہ قطر ایران کے مجموعی $12 ارب کے منجمد اثاثے قطر میں موجود ہیں، جن میں سے پہلے مرحلے میں $6 ارب واپس کیے جائیں گے، جبکہ باقی رقم کی واپسی کے لیے بھی اقدامات جاری ہیں۔ منجمد اثاثوں کا اجراء اور پابندیوں کے خاتمے کا فیصلہ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت طے پانے والے فریم ورک کا حصہ ہے۔ ایرانی صدر نے ایک بار پھر واضح کیا کہ ایران جوہری ہتھیاروں کے حاصل کرنے کا خواہاں نہیں۔ عالمی برادری کو یقین دلاتے ہیں کہ جوہری سرگرمیاں ملکی ضروریات کے مطابق اور ہماری اعلان کردہ پالیسیوں کے دائرے میں رہیں گی۔ عمان کے دارالحکومت مسقط میں ابنائے ہرمز کے انتظامی امور سے متعلق ایران اور عمان کے مشترکہ کمیٹی کا اجلاس۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ مسقط کے دورے کے موقع پر عمان کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور عبدالعزیز الحانیائی کے ساتھ ابنائے ہرمز کا مشترکہ کمیٹی کے پہلے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 5 اور ساحلی ریاستوں کے خود مختار حقوق کے تناظر میں ابنائے ہرمز کے مستقبل کے انتظام کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں ابنائے ہرمز سے متعلق حالیہ معاملات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ امریکہ اور ایران تازہ جھڑپ بند کرانے میں بھی پاکستان کا کردار ہے۔ عمان میں امریکہ کے سابق سفیر رچرڈ چنیرر کے مطابق پاکستان کی ثالثی کے نتیجے میں واشنگٹن اور تہران دوبارہ مذاکرات پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور قطر نے امریکہ اور ایران کو حملے روکنے پر آمادہ کیا۔ توقع ہے کہ منگل کو دوحہ میں بات چیت میں پاکستان اور قطر بطور ثالث شریک ہوں گے تاکہ کشیدگی کم کرنے میں مدد کی جا سکے۔ سابق سفیر کا کہنا ہے کہ دونوں جانب سے حالیہ فوجی کارروائیوں کا سلسلہ فی الحال رک گیا ہے۔ سیشن کورٹ ملیر نے اسکیم 33 میں اراضی پر مبینہ قبضے کے کیس میں احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر ایس پی ایسٹ کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی ہے۔ نمائندہ جیو نیوز امین انور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے آج کی عدالتی کارروائی کی تفصیل جانتے ہیں۔ امین۔ ملیر کی عدالت ہے جس پہ اسکیم 33 کی اراضی پر مبینہ قبضے کے کیس کی سماعت ہوئی ہے، جس میں عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر عدالت نے ایس پی ایسٹ کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی ہے اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک خط لکھا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سچل کے علاقے میں اراضی پر قبضے سے متعلق کیس میں ناظر کو بطور ریسیور اراضی قبضہ لینے کی ہدایت کی گئی تھی اور پولیس کو ناظر کی معاونت اور مناسب نفری فراہم کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ 2 جون کو عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے لیے ناظر کو وہاں بھیجا گیا تھا، جس پر مبینہ قابضین نے فائرنگ کی اور ناظر کی سچل تھانے میں اطلاع کے باوجود پولیس نے مقدمہ درج نہیں کیا۔ ایس پی ایسٹ کو اطلاع دی گئی لیکن اس کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ایس پی ایسٹ اور ایس ایچ او کو فائرنگ میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی ہدایت بھی کی گئی تھی لیکن اس پر بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی، لہٰذا بادی نظر میں عدالتی احکامات پر دانستہ نافرمانی کی گئی ہے جو کہ توہین عدالت کے مترادف ہے۔ پولیس افسران آئینی اور قانونی طور پر عدالتوں کے جائز احکامات پر عمل درآمد کے پابند ہیں۔ سپریم کورٹ کی بھی اس میں فیصلے موجود ہیں، عدالت نے یہ کہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایس پی ایسٹ زبیر نذیر کے خلاف فرائض میں دانستہ غفلت اور عدالتی احکامات سے انحراف پر قانون کے مطابق محکمانہ کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے اور 7 دن میں سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے عمل درآمد رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور کراچی کے گل پلازا میں آگ حادثاتی قرار، کوئی دھماکہ خیز مواد نہیں پایا گیا۔ فورنزک رپورٹ میں اس بات کی تصدیق ہو گئی۔ پنجاب فورنزک لیب کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق یونین صدر تنویر پاستہ نے کے الیکٹرک کو فون کر کے بجلی بند کروائی۔ یونین نے بروقت بند گیٹ نہیں کھلوائے۔ اندھیرے اور دروازے بند ہونے سے لوگ مارکیٹ کے اندر پھنسے رہ گئے۔ مارکیٹ یونین کی طرف سے ایمرجنسی اطلاع اور مدد طلب نہیں کی گئی۔ تحقیقاتی رپورٹ میں دکاندار نعمت اللہ اور اس کا 11 سال کا بیٹا حذیفہ غفلت و لاپرواہی کا مرتکب قرار۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آگ کی شروعات دکان نمبر 193 سے ہوئی، جہاں دکاندار نعمت اللہ اکثر اوقات اپنی دکان 11 سال کے بیٹے حذیفہ کے سپرد کر کے چلا جاتا تھا۔ تحقیقات کے مطابق حذیفہ کی جانب سے ماچس کی تیلیاں جلا کر پھینکنے سے مصنوعی پھولوں میں آگ بھڑک اٹھی، جس پر نعمت اللہ اور حذیفہ دونوں کو غفلت اور لاپرواہی کا مرتکب قرار دیا گیا ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ میں دکاندار نعمت اللہ، اس کے 11 سالہ بیٹے حذیفہ، گل پلازا کمیٹی کے صدر تنویر پاستہ، نائب صدر عمار اسماعیل، جنرل سیکرٹری محمد امین اور جوائنٹ سیکرٹری محمد رمضان کو ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ پولیس نے تمام ملزمان کو مفرور قرار دے دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کم عمر بچے کو دکان پر کام سے نہ روکنا مارکیٹ یونین کی غفلت تھی۔ مزید یہ کہ آتی زدگی کے بعد مارکیٹ یونین کی جانب سے نہ تو بروقت ایمرجنسی اطلاع دی گئی اور نہ ہی امداد طلب کی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ گل پلازا کے تمام گیٹ بند تھے اور یونین کی جانب سے انہیں بروقت نہیں کھلوایا گیا، جس کے باعث لوگوں کو باہر نکلنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ رپورٹ میں بند دروازوں کو انتظامیہ کی غفلت قرار دیا گیا ہے۔ تحقیقات کے مطابق یونین کے صدر تنویر پاستہ نے کے الیکٹرک کو فون کر کے بجلی بند کروائی، جس کے نتیجے میں اندھیرا چھا گیا اور متعدد افراد مارکیٹ کے اندر پھنس گئے۔ تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ سانحہ گل پلازا میں 72 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 4 لاشوں کی باقیات تاحال کسی نے وصول نہیں کی۔ تحقیقات کے دوران 4 عینی شاہدین کے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 164 کے تحت بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ امین انور، جیو نیوز، کراچی۔ پیمرا نے 10 محرم الحرام کو پیش خصوصی پروگرام سفر عشق میں مذہبی تصویر کشی پر جیو نیوز کا لائسنس 15 روز کے لیے فوری طور پر معطل کر دیا ہے۔ پیمرا نے نشر مواد ماہ محرم کے تقدس کی پاسداری سے متعلق اپنے جاری کردہ ہدایت نامے سے متضاد قرار دیا اور کہا کہ ظاہری طور پر اس مواد سے ناظرین کے مذہبی جذبات مجروح ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پیمرا کے مطابق سیٹلائٹ اور تمام ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس پر 15 روز تک جیو نیوز کی نشریات معطل رہیں گی۔ معاملہ کونسل آف کمپلینٹس کو بھیج دیا گیا ہے۔ جیو نیوز نے پہلے ہی غلطی تسلیم کر کے معذرت نشر کی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ مقدس ہستیوں کو ہم سب انتہائی عزت و احترام کے درجے پر دیکھتے ہیں، اس لیے ان ہستیوں کی تصویر کشی یا تصوراتی عکاسی نہیں کی جانی چاہیے۔ پیمرا کی جانب سے جیو نیوز کا لائسنس معطل کیے جانے پر رد عمل میں عطا تارڑ نے کہا کہ ہمیں اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر دیکھنا ہے کہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر ایسا ہوا اور آئندہ کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذہب کے حوالے سے نشریات میں معاملات کئی دفعہ پروگرام کے شرکاء کے ہاتھ سے بھی نکل جاتے ہیں، اس لیے ہم سب پہ احتیاط لازم ہے۔ قانون کے مطابق پیمرا نے بروقت نوٹس جاری کیا ہے جس کے تحت آگے کارروائی ہوگی، مگر ہمیں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا اور ان معاملات کے اوپر علماء دین کو بھی فالو کرنا ہے۔ جیو نیوز 10 محرم کو نشر ہونے والی مواد سفر عشق کے حوالے سے اٹھائی گئی غلطی کو تسلیم کرتا ہے اور مواد میں عراق اور کچھ دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک میں محدود تعداد میں افراد کی جانب سے اختیار کی جانے والی بعض رسومات کی عکاسی کی گئی تھی۔ یہ مواد محض ان مقامی رسومات کی عکاسی کرتا تھا اور اس کا مقصد کسی وسیع تر مذہبی نقطۂ نظر کی نمائندگی کرنا، اس کی تائید کرنا یا اسے فروغ دینا نہیں تھا۔ یہ مواد نہ تو جیو نیوز نے تیار کیا تھا، نہ ہی اس کی اشاعت کسی ارادے یا مقصد کے تحت کی گئی تھی۔ ہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ جیو نیوز مسلم امہ کے وسیع پیمانے پر تسلیم شدہ عقائد اور حساسیتوں کے احترام کی اپنی پالیسی پر سختی سے کاربند ہے۔ ایسے مواد کی شمولیت ہمارے اداریاتی موقف یا ادارہ جاتی نظریات کی عکاسی نہیں کرتی۔ متعلقہ مواد کو فوری طور پر ہٹا دیا گیا ہے اور ادارے نے فوری طور پر اس میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی۔ عوامی رد عمل سے پہلے وضاحتیں اور معذرت نشر کی گئی تھی۔ ہم کسی بھی تکلیف پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور مذہبی احترام کے اعلیٰ ترین معیارات کو برقرار رکھنے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کے ہمراہ آزاد کشمیر جانے والے وفد کو راولپنڈی کہوٹہ روڈ پر روک دیا گیا۔ حیدر شیرازی تفصیل بتائیں گے۔ حیدر۔ جی میں اس وقت پنڈی کہوٹہ آزاد پتن کی طرف جانے والی شاہراہ پر موجود ہوں، جہاں اب سے چند لمحے قبل اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی
اپوزیشن لیڈر سینٹ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور اس کے علاوہ مصطفیٰ نواز کھوکھر اور دیگر قائدین موجود تھے. یہ کشمیر جا رہے تھے جہاں انہیں یہاں راستے میں اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس نے آگے جانے سے روک دیا ہے. یہاں پر اپوزیشن قائدین نے علامتی دھرنا دیا اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا تو ہم یہاں دھرنا دیں گے. انہوں نے بات چیت بھی کی اور انہیں یہ کہا کہ اگر آپ گاڑیوں پر ہمیں آگے نہیں جانے دے رہے تو پیدل جانے دیں تاکہ ہم آگے آزاد کشمیر کی طرف جائیں اور راولہ کوٹ جا کر دھرنے کے شرکا سے بات چیت کریں. اس دوران جب انہیں روکا گیا تو انہوں نے متبادل روٹ کی طرف جب معلومات حاصل کی تو وہاں پر بھی آزاد کشمیر کی طرف داخل ہونے والے راستوں پر رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں. تو اب اپوزیشن قیادت یہاں آزاد پتن روڈ سے واپس اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئی ہے جہاں وہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے مستقبل کا لائحہ عمل قوم کے سامنے رکھیں گے. جی بہت شکریہ حیدر شیرازی آپ کا. پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے کہ قومی اور بلوچستان اسمبلی میں عوامی نمائندگی نہیں ہے. اب بھی وقت ہے اینا سے ہٹ کر حقیقی نمائندوں کو اسمبلی میں واپس لایا جائے, شاہراہوں پر امن و امان بحال کیا جائے, بلوچستان میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کرایا جائے. کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسد قیصر نے کہا کہ ہم کسی صورت بنیادی حق سے دستبردار نہیں ہوں گے. سیاسی آزادی اور لیول پلینگ فیلڈ کی فراہمی یقینی بنائی جائے. سردار اختر مینگل سے کل ملاقات ہوئی, وہ ہمارے اتحادی ہیں, انہیں ساتھ لے کر چلیں گے. وزیر ماحولیاتی تبدیلی مصدق ملک نے بتایا کہ پاکستان واضح کر چکا ہے کہ وہ اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. جو پاکستان کے پانی پر ہاتھ ڈالے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ سینتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ہمیشہ کہا ہے کہ پانی ہماری بقا کا مسئلہ ہے. سینتاس معاہدے پر پاکستان کا موقف دنیا نے تسلیم کیا. اعلان کر چکے ہیں کہ جو ہمارے پانی پہ ہاتھ ڈالے گا ہم وہ ہاتھ ہی کاٹ دیں گے. اور صرف اعلان نہیں کر چکے, 2 مرتبہ 1-1.5 سال میں دکھا چکے ہیں. لیکن سوال انصاف کا بھی تو ہے. ہم تو اپنے آپ کو بچا لیں گے. ہماری تو جو افواج ہیں انہوں نے 2 مرتبہ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے اور دونوں مرتبہ انہوں نے دکھایا کہ پانی نہیں, ہم تو ہوا کے اوپر بھی ہاتھ ڈالو گے تو ہوا تمہارا ہاتھ پکڑ لیں گے. انڈس واٹرز ٹریٹی یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پہ نہ اس کو ریووک کیا جا سکتا ہے, نہ اسے ختم کیا جا سکتا ہے, نہ اس میں کسی قسم کی ترمیم یا رد و بدل کی جا سکتی ہے. ہر فورم پہ اس پہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ جو پانی ہے وہ ہماری لائف لائن بھی ہے اور وہ ہماری ریڈ لائن بھی ہے, اور یہ ہمارے لوگوں کا حق ہے پانی کے اوپر تھرو اے لیگلی انفورسیبل ٹریٹی جس کو باقاعدہ طور پر دونوں ممالک نے تسلیم کیا تھا اور وہ آج نافذ العمل ہے, اور جس پر متعدد فورمز کے اوپر بھارت کو بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ان کا سٹانس کسی ایک فورم پر بھی اس کو تسلیم نہیں کیا گیا. کوئٹہ کے نواحی علاقے ہنہ اوڑک میں بے امنی کے خلاف علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا. احتجاج کے باعث ہنہ اوڑک سڑک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہونے سے مسافر پریشان ہیں. مظاہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا. فائرنگ کے بعد حملہ آور پہاڑی علاقے کی جانب فرار ہو گئے. مسلح افراد کے خلاف مؤثر آپریشن کیا جائے. کراچی میں 2 روز قبل رینجرز کیمپ پر حملے میں شہید ہونے والے سپاہی اللہ دتا کو میاں چنو, جبکہ لانس نائک قصور عباس کو کبیر والا اور نائک معظم علی کو شکر گڑھ میں سپرد خاک کر دیا گیا. کبیر والا میں شہید لانس نائک قصور عباس کی نماز جنازہ گاؤں خان دولتانہ میں ادا کی گئی, جس میں رینجرز سول عسکری حکام نے شرکت کی. رینجرز کے چاقو چوبند دستے نے شہید کو سلامی دی اور فوجی اعزاز کے ساتھ نائک قصور عباس کو سپرد خاک کیا گیا. میاں چنو میں شہید سپاہی اللہ دتا کی نماز جنازہ آبائی گاؤں 8415L میں ادا کی گئی. شہید کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کی گئی. شکر گڑھ میں شہید نائک معظم علی کی نماز جنازہ عسکری حکام نے بھی اس میں شرکت کی. رینجرز کے دستے نے شہید کو گارڈ آف آنر پیش کیا. سرکاری اعزاز کے ساتھ نائک معظم علی کو سپرد خاک کر دیا گیا. بنو کے علاقے فتح خیل پولیس چوکی کے قریب فائرنگ سے پولیس اہلکار جاں بحق. پولیس کے مطابق پولیس اہلکار گھر سے
ڈیوٹی پر جا رہا تھا۔ اہم خبر آپ کو دیں گے، بندوں کے علاقے فتح خیل میں پولیس چوکی کے قریب فائرنگ سے پولیس اہلکار جاں بحق ہو گیا، گھر سے ڈیوٹی جا رہا تھا۔